السلام علیکم دوستو، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک انسان ساری زندگی گناہوں میں ڈوبا ہو، شراب، غفلت، لہو و لعب، اور پھر صرف ایک لمحہ، صرف ایک چھوٹا سا عمل اسے اللہ کا ولی بنا دے؟ جی ہاں دوستو، آج کا واقعہ نہ کسی نبی کا ہے اور نہ ہی کسی صحابی کا، بلکہ یہ واقعہ ہے بشر حافی نامی ایک شخص کا۔ یہ وہ شخص تھا جس کی زندگی ایک کاغذ نے بدل دی دوستو۔ جی ہاں، یہ بغداد کا زمانہ تھا اور بشر حافی اس وقت نہ زاہد تھے، نہ نمازی، نہ متقی، بلکہ دنیا میں مگن تھے۔ محفلیں، گانے، راتیں غفلت میں گزرتی تھی۔ ان کے گھر سے اکثر ہنسی، شور اور گناہ کی آوازیں آتی تھی۔ لوگ جانتے تھے کہ یہ بشر ہے، بس دنیا دار ہے۔ لیکن دوستو، ایک دن بشر حافی نشے اور غفلت کی حالت میں گھر سے نکلتے ہیں۔ راستے میں ان کی نظر زمین پر پڑے ایک کاغذ پر پڑی۔ انہوں نے جھک کر دیکھا کہ اس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک لمحے کو ان کا دل رک سا گیا اور وہ کہنے لگے کہ یہ تو اللہ کا نام ہے، زمین پر کیسے پڑا ہے؟ انہوں نے وہ کاغذ اٹھایا دوستو اور صاف کیا، خوشبو لگائی اور احترام سے اونچی جگہ پر اس کو رکھ دیا۔ اسی رات بغداد کے ایک نیک بندے نے خواب دیکھا۔ خواب میں کسی بزرگ نے کہا کہ بشر کو میرا پیغام پہنچا دو۔ پیغام کیا تھا دوستو؟ پیغام یہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی آواز تھی، چونکہ بشر نے میرے نام کی تعظیم کی ہے، میں نے اسے دنیا اور آخرت میں عزت دی۔ دوستو، جب یہ پیغام بشر حافی تک پہنچا تو ان کے قدم کانپ گئے۔ بشر حافی وہیں بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ کہنے لگے کہ اللہ، میں نے تیرا نام زمین سے اٹھایا، آج تو مجھے گناہوں سے اٹھا لے۔ دوستو، اسی لمحے انہوں نے سچی توبہ کی اور شراب کو چھوڑ دیا۔ محفلیں ختم ہو گئی، دوست بدل گئے، زندگی بدل گئی دوستو۔ لوگوں نے دیکھا کہ بشر حافی اکثر ننگے پاؤں چلتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ بھئی جوتے کیوں نہیں پہنتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کے دربار میں ننگے دل کے ساتھ آیا ہوں، اب ننگے پاؤں چلنے میں ہی سکون ہے۔ دوستو، اسی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا بشر حافی، یعنی ننگے پاؤں چلنے والا۔ جی ہاں دوستو، وہی بشر کہ جس کے گھر گناہ کی آوازوں سے گونجتا تھا، آج اس کے پاس اللہ کا ذکر تھا۔ لوگ دور دور سے آتے اور کہتے کہ ہم بشر حافی کو سن کر گناہ چھوڑ گئے ہیں، ہم اچھے لوگ بن گئے ہیں۔ جی ہاں دوستو، میرے بھائیو، اگر اللہ کے نام کی تھوڑی سی تعظیم انسان کو ولی بنا سکتی ہے تو سوچو، اگر ہم واقعی اللہ کو مان لیں تو اللہ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ اور ہاں، اللہ کو ماننے کا مطلب یہ نہیں دوستو کہ ہم زبان سے یہ کہہ دیں کہ اللہ ہے، بلکہ اللہ کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حکموں کو ماننا، اس کے نبی کے طریقے کو فالو کرنا اور مکمل طریقے سے اس کو اپنی زندگی میں لانا۔ جی ہاں دوستو، ہم گنہگار ضرور ہیں مگر بے قیمت نہیں۔ ایک سچی توبہ اللہ کو آج بھی بہت پسند ہے۔ جی ہاں دوستو۔